بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں چار جو بڑے صحابہ کرام ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی ساتھ نبھانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جہاں تشریف لے کے جاتے ہیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ جس جگہ میں تشریف لے کر جاتے صحابہ کرام آپ کے ساتھ وہاں پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھوائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا اور مانگ کے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مراد نبی ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو اپنے دعا میں مانگی کہ اے پروردگار، اگر اسلام کو عزت بخشنا ہے اور اسلام کی ترقی پذیر کرنا ہے تو عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اور یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کے لیے بہت سارے ترقی کے راستے کھل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ بہت سارے اعزازات ہیں، اور ان سے بڑھ کر اعزاز صحابیت رسول ہے کہ حضرت عمر فاروق صحابی رسول ہیں، اور اپنے عمر کا اکثر حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، آپ کے ساتھ جہادی مہم میں شریک رہے، دین اسلام کی تبلیغ کی مہم میں شریک رہے، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بلایا وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل حال رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو آپ نے اپنے خلافت میں جو کام کروائے وہ ایک بہت وسیع عنوان ہے کہ آپ نے عوام کے لیے جو رفاہی اور سماجی کام کیے وہ بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فوجی عدالتیں قائم کی، اور آپ نے مردم شماری کروائی، آپ نے نہریں کھدوائی، آپ نے بیت المال کو قائم کیا، آپ نے ڈاکخانے کے نظام کو قائم کیا، اسی طریقے سے آپ نے دفتر مال کو قائم کیا، مردم شماری کے سارے طریقے وضع کیے۔ اسی طریقے سے جو مؤذن ہیں، جو ائمہ کرام ہیں مساجد کے، ان کے روزینے یعنی ان کے تنخواہیں جو ہے آپ نے مقرر کی، یتیم بچوں کے لیے یتیم خانوں کو تعمیر کروایا،
مسافروں کے لیے رہنے کے لیے مسافر خانے تعمیر کروائے، اسی طریقے سے اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لہرایا۔ کل کا دن یکم محرم الحرام کا دن ہے، اور اسی 24 ہجری کے یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 27 ذی الحج کو ابو لولو فیروز نامی ایک بدبخت مجوسی ایرانی غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز کے وقت دوہری ایک خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں وار کیا، اور ان چھریوں کی وار کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اور شہادت کے عظیم تاج اپنے سر پہ پہن کر وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔